السلام علیکم، جہاں وباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آئندہ عدالتی ہفتے میں اہم کیسز سماعت کے لیے مقرر کیے ہیں، اور ان اہم کیسز سماعت کے لیے مقرر ہونے کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے اوپر بات کریں گے، اور پھر اس معاملے پہ بھی بات کریں گے کہ جو گزشتہ 2-3 ہفتوں سے یہ کہانی بیچی جا رہی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے جو ورکنگ ہو رہی ہے اس میں کیوں صداقت نہیں ہے، اور یہ کیوں فیزیبل نہیں لگ رہا، اس کے پیچھے حقیقت کیوں نہیں ہو سکتی، ان دونوں موضوعات کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں کہ آئندہ عدالتی ہفتے میں جو 3 انتہائی اہم کیسز سماعت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، اس میں پہلا کیس 6 مئی کو فیض آباد دھرنا کیس سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور یہ وہ کیس ہے جس میں جو کمیشن بنا تھا اس کی رپورٹ کے حوالے سے جو ہے وہ پیش رفت سپریم کورٹ میں ہوگی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سعادت عرفان خان اور اس کے علاوہ جسٹس نعیم اختر افغان پر مشتمل 3 رکنی بینچ اس اہم کیس پر سماعت کرنے جا رہا ہے۔ دوسرا اہم کیس ہے 7 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے جو لکھا گیا خط ہے اس معاملے کے اوپر سماعت ہوگی۔ اس معاملے پہ سپریم کورٹ نے گزشتہ پروسیڈنگ جس کی براہ راست نشریات بھی دکھائی گئی، اس میں حکومت سے کہا گیا تھا کہ اگر وہ اپنا جواب جمع کروانا چاہیں تو وہ تحریری صورت میں جواب سپریم کورٹ میں جمع کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے حوالے سے بات کی گئی تھی کہ اگر انٹیلیجنس ایجنسیز بھی اگر کوئی جواب اس معاملے کے اوپر جمع کروانا چاہیں تو وہ بذریعہ اٹارنی جنرل فار پاکستان جو ہے وہ جواب جمع کروا سکتے ہیں۔ ایک کریڈٹ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو اس معاملے پہ یہ دینا پڑے گا کہ اس کیس کی اوپن پروسیڈنگ ہو رہی ہے، اور اس اوپن پروسیڈنگ میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے کردار کے اوپر کھل کے آبزرویشنز دی گئی، بات ہوئی، ڈیبیٹ ہوئی۔ تیسرا اہم کیس ہے 8 مئی کو سنی اتحاد کونسل کی ریزرو سیٹس کے معاملے کے اوپر جو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو اپیلیں ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں۔ سنی اتحاد کونسل میں پاکستان تحریک انصاف ضم ہوئی، اس کی ریزننگ یہ بتائی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اب ریزرو سیٹس کے حصول کے لیے جو ہے انہوں نے سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کیا، اور پھر وہ سارا چیپٹر آپ کے سامنے ہے۔ الیکشن کمیشن سے رجوع کیا گیا، الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کو ریزرو سیٹس اس وجہ سے نہیں دی کیونکہ جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کا کوئی بھی امیدوار پارٹی ٹکٹ کے اوپر جو انتخابی نشان سنی اتحاد کونسل کا گھوڑا تھا اس کے اوپر الیکشن جیت کر کوئی پارلیمنٹ میں نہیں آیا۔ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو سنی اتحاد کونسل نے پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے بھی یہ اصول طے کیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ سنی اتحاد کونسل جو ہے اس کا کوئی بھی ممبر، ایون سنی اتحاد کونسل کے جو سربراہ ہیں وہ بھی پارٹی ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑ کے اسمبلی میں نہیں آئے۔ پھر اس کے بعد پارلیمنٹ نے سنی اتحاد کونسل کو پارلیمانی پارٹی تسلیم نہیں کیا، لیکن پھر صورتحال اس وقت تبدیل ہوئی جب یہ خبر سامنے آئی کہ ضمنی الیکشن جو ہوا ہے اس میں سنی اتحاد کونسل کے امیدوار جو ہیں وہ انتخابی نشان گھوڑے کے نشان کے اوپر الیکشن لڑے، الیکشن جیتے۔ یوں اس کے بعد پھر نہ صرف سنی اتحاد کونسل کو بطور پارلیمانی پارٹی تسلیم کیا گیا، بلکہ اس کے بعد اب شاید کافی حد تک کیس مضبوط ہو گیا ہے سنی اتحاد کونسل کا کہ ان کو ریزرو سیٹس دی جائیں۔ یہاں پہ یہ وضاحت ضروری ہے کہ سنی اتحاد کونسل کی جو ریزرو سیٹس بنتی تھیں وہ سیٹس دیگر پولیٹیکل پارٹیز میں تقسیم کر دی گئی ہیں۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان اگر اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ بائی الیکشن کے بعد یہ نشستیں جو ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کو دی جانی چاہیے، تو پھر جو بانٹی گئی نشستیں ہیں وہ دوبارہ سنی اتحاد کونسل کو مل سکتی ہیں۔ یہ کافی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور اس معاملے پہ جو سنی اتحاد کونسل کی پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل ہے اس کے لیے جو بینچ تشکیل دیا گیا ہے اس کی سربراہی جسٹس منصور علی شاہ کریں گے۔ اس بینچ میں جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس محمد علی مظہر بھی شامل ہیں۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ پری الیکشنز میں یعنی عام انتخابات سے قبل جو الیکشن میٹرز ان کے سامنے آئے اس میں آرٹیکل 17 کے حوالے سے اور پولیٹیکل پارٹیز کی اہمیت کے اوپر بڑی ڈیٹیل ججمنٹس دے چکے ہیں، اور اس سے جو پولیٹیکل پارٹی کو اسٹرینتھن کرنا، سیاسی جماعتوں کو مضبوط کرنا، سیاسی جماعتوں کو مستحکم کرنے کے حوالے سے جو فیصلے ہیں
وہ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں بینچ نے دیے، اور اس بینچ میں جسٹس اطہر من اللہ بھی شامل تھے۔ جیسے محمد علی مظہر کی بھی اب دیکھنا ہے کہ رائے اس میں کیا ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ ایک اہم سوال جو میں نے آپ کو آغاز میں بتایا تھا کہ جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ ایکسٹینشن کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، تو کچھ دیر کے لیے یہ اخذ کر لیتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے سنی اتحاد کونسل کو ریلیف مل گیا اور ان کو ریزرو سیٹس جو ہیں وہ ان کو مل گئی ہیں، جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو بانٹی ہوئی ریزرو سیٹس ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کو واپس مل گئی ہیں۔ تو پھر ایسی صورتحال میں جو 2/3 اکثریت والا معاملہ ہے، حکومت جو اس وقت اتحادی حکومت ہے پارلیمنٹ میں، تو ان کے پاس اوبویس بات ہے کہ 2/3 اکثریت نہیں ہوگی۔ تو جب ان کے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہوگی تو اس لیے جیسے کہ جو کہانی بیچی گئی کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے حوالے سے کوئی قانون سازی کے اوپر بات ہو رہی ہے، تو پھر وہ قانون سازی جو ہے وہ یہ کہانی ہمیں بے بنیاد نظر آتی ہے، کیونکہ سنی اتحاد کونسل ہو یا پاکستان تحریک انصاف ہو، یہ اوپنلی یہ بات کر چکے ہیں کہ ہم ایکسٹینشن کے حوالے سے جو ہے اس کے حق میں نہیں ہیں، اس ایکسٹینشن کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ مخالفت کی جاتی رہی ہے۔ تو اب ایسی صورتحال میں اگر فرض کریں کہ سنی اتحاد کونسل کو ریزرو سیٹس جو ہیں وہ سپریم کورٹ سے مل جاتی ہیں، تو پھر آئینی ترمیم کر کے جو ہے وہ ایکسٹینشن کے معاملے کے اوپر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی۔ کانسٹیٹیوشن نے چیف جسٹس آف پاکستان کی مدت ملازمت کے حوالے سے بالکل واضح کیا ہوا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی حد جو ریٹائرمنٹ کی ایج ہے وہ 65 ایئرز ہے، اور اس میں چھیڑ چھاڑ کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے، اور آئینی ترمیم میں اگر سنی اتحاد کونسل کو ریزرو سیٹس بھی ساتھ مل گئی، کیونکہ اس وقت بھی پارلیمنٹ میں دوسری بڑی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل ہے، تو پھر یا وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑے اور پھر اس کے بعد وہ بعد میں ضم ہوئے سنی اتحاد کونسل میں، تو ایسی صورتحال میں یہ آئینی ترمیم بھی نہیں ہو سکے گی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل اس معاملے کے اوپر اپنا ویو دے چکے ہیں کہ وہ مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے وہ متفق نہیں ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ بلا وجہ کی ایک کہانی، ایک کانسپریسی تھیوری جو ہے وہ بیچی گئی، اور اس کا شاید حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں یہ کچھ اہم کیسز ہیں جس کے اوپر آئندہ ہفتے سماعت ہو رہی ہے، اور جیسا میں نے آپ کو بتایا فیض آباد دھرنا کیس انتہائی اہمیت کا حامل کیس ہے، اور یہ وہ کیس ہے جس میں جو حکومتی انکوائری کمیشن کے حوالے سے جو رپورٹ مرتب کی گئی ہے وہ ممکنہ طور کے اوپر وہ رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کی جائے گی۔ سپریم کورٹ اس رپورٹ کو پبلک کرنے کا آرڈر بھی دے سکتی ہے، اور ممکنہ طور کے اوپر اس کو یہی فیصلہ ہوگا کہ اس کو پبلک کیا جائے، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی، اور کس طرح سے انکوائری کمیشن نے اس پروسیڈنگ کو آگے چلایا، یہ بھی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اس سے واضح ہوں گی۔ تو جہاں پہ یہ معاملہ اہم ہے، وہیں پہ سنی اتحاد کونسل کے حوالے سے بھی کیس جو ہے وہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے حوالے سے جو ہے وہ آئندہ کے لیے جو ہے وہ کافی اہم چیزیں جو ہیں وہ طے کرے گا۔ اور سب سے اہم بات یہ بھی سوال اٹھایا جاتا رہا ہے پہلے کہ بائی الیکشن سے پہلے یہ کیس سماعت کے لیے مقرر کرنے کے لیے سنی اتحاد کونسل نے کوئی جلد سماعت کے لیے کوئی درخواست نہیں دی۔ جلد سماعت کی درخواست کیوں نہیں دی گئی، اس کے پیچھے کیا کوئی حکمت عملی تھی قانونی ٹیم کی، یہ بھی کافی اہم سوال ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ نیکسٹ ویک میں جو کورٹ پروسیڈنگ ہے وہ کب تک چلتی ہے، کتنا ڈیوریشن لگتا ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے اس میں اس کیس کو کنکلوڈ ہونے میں۔ تو یہ اب تک یہ اپڈیٹ تھی جس سے میں آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔